اگر ہم اپنے محکمے کا بھی جائزہ لیں تو ہمارا ویمن کے ساتھ بہت ڈائریکٹ تعلق ہے، اس لیے کیونکہ وہ چائلڈ بیئرز بھی ہیں، وہ ہوم میکرز بھی ہیں، اور ہمارا مستقبل بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارے لیے تو کافی ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ابھی تک وہ بہت زبردست ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ پرو برس بہت ہم نے ایڈوانسمنٹ بھی کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ انفینٹ مورٹیلٹی کا ریٹ نیچے گیا ہے، مدر کی صحت ہیز امپرووڈ ٹریمینڈسلی، اور ہمارا یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کو اعزاز حاصل ہے. لیکن عام طور پہ جو پاپولیشن کے ڈائنامکس ہیں ان میں برتھس، ڈیتھس اور مائگریشن، یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. باقی یہ کہ یوتھفل پاپولیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 24 کروڑ کے لگ بھگ ملک کی آبادی ہے، اور تقریباً 24 کروڑ میں سے 53% کے نزدیک پنجاب کی آبادی ہے. پی ڈی ایچ ایس 2017-18 کے مطابق تقریباً 98% پنجاب میں جو پاپولیشن تھی ان کو فیملی پلاننگ میتھڈس کا علم تھا. اور ان میں ایک بہت بڑی کامیابی کا سہرا ہمارے امپلائیز کو بھی جاتا ہے، آؤٹ ریچ اسٹاف کو جاتا ہے، جو کہ گھر گھر جاتے ہیں. دیہات میں بھی اگر آپ نے ایک انٹینڈیڈ فیملی کا سائز مکمل کر لیا ہے تو پھر آپ لانگ میتھڈز استعمال کریں سو دیٹ یو اوائڈ ان انٹینڈیڈ پریگنینسیز. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اپنی فیملی کو پلان کریں. پاپولیشن ایک ایسا ریسورس ہے جس پہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا دار و مدار ہے. تو ایبل باڈیڈ، اچھا سوچنے والی اور اچھا کام کرنے والی اگر پاپولیشن ہوگی تو ہم بہت تیزی سے گرو بھی کر سکتے ہیں اور ڈیولپ بھی ہو سکتے ہیں. ٹین ایج میں جو پریگنینسیز اور وہ ہو رہی ہیں دیٹ از ہائیلی ڈینجرس ان دی سینس کہ وہ بھی ٹین ایج میں ہو رہا ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ. میرے خیال میں 20s میں پریگنینسی از آلویز اے گڈ آئیڈیا. وی ہیو اے واسٹ نیٹ ورک آف فیملی سینٹرس. وہ تو تقریباً پنجاب میں 2100 کے نزدیک سینٹرز اسٹیبلشڈ ہیں. ناؤ ڈپارٹمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ ہم اس کو تمام پنجاب کے اضلاع میں امپلیمنٹ کریں گے، اینڈ ایوری ویئر وی وڈ بی سیکنگ ہیلپ from all the imams and khatibs to help us so that a narrative of positivity that can be raised. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے جو مسائل ہیں، پنجاب کے جو مسائل ہیں، اس کا اگر آپ سم ٹوٹل کریں تو اگر پرابلمس کے روٹس میں جائیں تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں یو ول انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑا مسئلہ اوور پاپولیشن ہے. ظاہری سی بات ہے ہمارے نیچرل ریسورسز ڈپلیٹ کر رہے ہیں، پاپولیشن بڑی ڈراسٹک ریٹ پہ بڑھ رہی ہے. بٹ فکر کی بات اس لیے نہیں کیونکہ پنجاب میں ایک محکمہ ہے جناب جو اس پہ کانسٹنٹلی لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہا ہے، بہت زبردست پروجیکٹس بھی لے کے آ رہا ہے. اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی اسی لیے ہم نے رکھا کہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں کہ اوور پاپولیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو آپ نے اور میں نے مل کے حل کرنا ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ تو پالیسی فریم ورک بناتی ہے، لیکن دل سے جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ پاپولیشن کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، تب تک میرے خیال ہے کہ جو ترقی ہے نا ہم اس اسپیس پہ نہیں کر سکتے. تو وی ہیو ود اس وداؤٹ اینی ڈیلے میں بتاؤں گا ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میم سمن رائے. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت زبردست آپ انیشیٹوز جو ہیں وہ لے رہی ہیں، کچھ فارن فنڈیڈ پروجیکٹس ہیں، لوکل میڈیا پہ آپ کی بڑی پریزنس ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود دا پوائنٹ کہ جب آپ کی چیف منسٹر صاحبہ سے، مریم نواز صاحبہ سے میٹنگ ہوئی ریگارڈنگ دی ڈپارٹمنٹ، تو واٹ واز دا ویژن؟ وہ کس طرح انویژن کرتی ہیں کہ پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بیکاز ڈی جی پی آر سے اٹس ناٹ لیس دین این آنر کہ ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے متعلق کچھ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے عوام میں بھی. لیکن چونکہ آپ نے سی ایم صاحبہ کا ذکر کیا تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو ہم ان کو ایک کریڈٹ پے کرنے سے ہی اپنی کانورسیشن کا آغاز کریں. پاکستان جیسے ملک میں بینگ اے لیڈی بیکمنگ دی چیف منسٹر پنجاب از سچ اے بگ تھنگ. آئی تھنک جو پنجاب میں ابھی بچی ہیں ان کا یہ خواب ہو سکتا ہے، لیکن میم کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ وہ خواب جو ہے وہ آلریڈی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. تو اور پھر چونکہ وہ لیڈی ہیں تو میں نے ابھی تک دیکھا کہ جتنی پالیسیز بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں یا وہ لے کے آگے چل رہی ہیں، ان کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ از اپون دی ویلفیئر آف دا پیپل اینڈ اسپیشلی اپون ویمن. تو اگر ہم اپنے محکمے کا بھی جائزہ لیں تو ہمارا ویمن کے ساتھ بہت ڈائریکٹ تعلق ہے، اس لیے کیونکہ وہ چائلڈ بیئرز بھی ہیں، وہ ہوم میکرز بھی ہیں، اور ہمارا مستقبل بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارے لیے تو کافی ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ابھی تک وہ بہت زبردست ہے. اور پھر ان کے جو اگر پالیسیز جس طرح سے وہ لے کے آگے چل رہی ہیں تو ویری سون وی ول آل بی ایکسپیرینسنگ اے پازیٹیو ٹرانسفارمیشن ان آور لائفس. اچھا میم، آپ نے ایکسپلین کیا سی ایم صاحبہ کا ویژن بھی ہے. یہ واقعی پنجاب ایز اے صوبہ لکی بھی ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہیں، کیونکہ خواتین کے مسائل کو میرے خیال ہے ان سے بہتر اب کوئی نہیں جان سکتا.
مجھے یہ بتائیے گا کہ پاپولیشن وی آل نو اٹس اے ہیوج پرابلم, کیسے کنٹرول کیا جائے اس کو؟ آئی تھنک یہ ایک بہت ہی فریکوینٹلی آسک کویشچن ہے. مجھے یاد ہے 11 جولائی 2024 پاپولیشن کا عالمی دن تھا, اور اس دن میرے خیال میں تقریباً 16 ٹائمز مجھے یہی کویشچن پوچھا گیا تھا کہ آبادی کیسے کم ہوگی. اچھا, اب اس کے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایکچولی, کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی بیٹھا ہو تو وہ اس کا ایک اسٹریٹ فارورڈ آنسر تو نہیں دے پائے گا, بٹ دیر از دس امپیشنس جو کہ ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے, اور لوگ آبادی کے محکمے سے یہ سوال میرے خیال میں اتنی ہی دفعہ پوچھنا بھی چاہیں گے. لیکن اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آبادی میں آپ کی ویریس ایج بریکٹس ہوتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو چونکہ ہم نے میڈیکل سائنسز میں بھی بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے, تو اب ڈیتھس کم ہو رہی ہیں, برتھس زیادہ ہو رہی ہیں, برتھس آر آلسو بینگ پریزروڈ اینڈ پریونٹیڈ. مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ پرو برتھس بہت ہم نے ایڈوانسمنٹ بھی کی ہے, تو آپ دیکھیں کہ انفینٹ مورٹیلٹی کا ریٹ نیچے گیا ہے, مدر کی صحت ہیز امپرووڈ ٹریمینڈسلی, اور ہمارا یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کو اعزاز حاصل ہے. لیکن عام طور پہ جو پاپولیشن کے ڈائنامکس ہیں ان میں برتھس, ڈیتھس اور مائگریشن, یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اگر مائگریشن کو بھی آپ دیکھیں گے تو اگر ہم بھی لاہور میں چونکہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو 1,40,00,000 کا شہر ہے, تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں تو اس میں سے کم لوگ ہوں گے جو اوریجنلی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں, اینڈ باقی سٹیزنس مائٹ ہیو مائگریٹڈ ملٹیپل ڈیکیڈز اگو اور مے بی ریسنٹلی. اور چونکہ بڑے شہروں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے آبادی کا, تو یہ فینومینن پوری دنیا میں بھی چل رہا ہے. انٹر کنٹری پھر ود ان کنٹری بہت ساری مائگریشن ہو رہی ہے, سو وی آر ایکسپیرینسنگ دیٹ ایز ویل. باقی یہ کہ یوتھفل پاپولیشن ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 24 کروڑ کے لگ بھگ ملک کی آبادی ہے, اور تقریباً 24 کروڑ میں سے 53% کے نزدیک پنجاب کی آبادی ہے, اور 13.25 کروڑ اس وقت پنجاب کی آبادی ہے. تو اگر ہمارے آپ اضلاع کو دیکھیں جس طرح گجرانوالہ ہے تو اس کی آبادی شاید نیوزی لینڈ کے برابر ہے, اور اسی طرح ڈی جی خان, راول پنڈی, ملتان اور بہت سارے اور شہر ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہے ہیں. اور اس گروتھ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, وہ ہے کہ آپ فیملی پلاننگ اڈاپٹ کریں. نا واٹ از فیملی پلاننگ؟ ویسے تو یہ ٹرم اب پاکستان میں تقریباً کافی لوگوں کو اس کا علم ہے, کیونکہ پی ٹی ایچ ایس 2017-18 کے مطابق تقریباً 98% پنجاب میں جو پاپولیشن تھی ان کو فیملی پلاننگ میتھڈس کا علم تھا. اور ان میں ایک بہت بڑی کامیابی کا سہرا ہمارے امپلائیز کو بھی جاتا ہے, آؤٹ ریچ اسٹاف کو جاتا ہے, جو کہ گھر گھر جاتے ہیں دیہات میں بھی شہر میں بھی, اور فیملی پلاننگ کے میسیج کو عام کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اینڈ نو میٹر ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نیور دی لیس دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. تو فیملی پلاننگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹرسیپٹیوز استعمال کریں. اگر آپ نے ایک انٹینڈیڈ فیملی کا سائز مکمل کر لیا ہے تو پھر آپ لانگ میتھڈز استعمال کریں, سو دیٹ یو اوائڈ ان انٹینڈیڈ پریگنینسیز. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو پلان کریں. میم تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فیملی کا سائز آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ So this is again a much debated topic in countries like Pakistan, اور آئی تھنک اور بھی جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں یہ بہت ڈبیٹ ہوتی ہے کہ فیملی کا سائز کیا ہونا چاہیے. لیکن جو اس وقت ہماری جو پالیسی ہے اس کی انٹینشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امپاور کر دیں, ان کو اتنی نالج دے دیں, they can strike a balance between the resources and the number of children they wish to have. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب میں ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ از gradually declining, which shows the success of family planning policies. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ہماری سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن, جس کا ہم بہت سہارا لیتے ہیں, کیونکہ فیملی پلاننگ کے لینڈسکیپ پہ سب سے زیادہ گیم چینجر جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن. تو لوگوں کو آپ کمیونیکیٹ اتنا کریں, امپاور کر دیں, اور ان کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور اس کے متعلق فیسلٹیز کی ایکسیس دے دیں, اینڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ واٹ از دی بیسٹ سائز فار دیئر فیملیز. اب اس پہ ڈبیٹ بہت ہوتی ہے, اینڈ آئی یوزلی کم اکراس مینی پیپل who are quite impatient and they say just ایک بچہ کر دیں, 2 بچے کر دیں. بٹ میں ایک چیز ضرور کلیریفائی کروں کہ پوری دنیا میں کسی بھی گورنمنٹ نے اگر کسی بھی اسٹیج پہ بچوں کا سائز فکس کیا بھی تھا فار فیملیز, دے ایکسپیرینسڈ ڈفرینٹ ریزلٹس ایز اے ریزلٹ آف دوز پالیسیز. یا تو ان کو ایک ڈیموگرافک امبیلنس کا سامنا کرنا پڑا, جیسے چائنا. سو 2013 میں دے ابینڈنڈ دیئر ون چائلڈ پالیسی اینڈ ناؤ دے آر انکریجنگ کپلس ٹو پروڈیوس اپ ٹو 3 بیکاز ان کو ایک ورکنگ ایج پاپولیشن چاہیے تھی. سو میں یہ مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ پاپولیشن ایک ایسا ریسورس ہے جس پہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا دار و مدار ہے. تو ایبل باڈیڈ, اچھا سوچنے والی اور اچھا کام کرنے والی اگر پاپولیشن ہوگی تو ہم بہت تیزی سے گرو بھی کر سکتے ہیں اور ڈیولپ بھی ہو سکتے ہیں.
پرفیکٹ میم. آئی ڈونٹ نو اف اٹس ریلیونٹ ٹو یو اور ناٹ, لیکن آئیڈیل ایج آپ کے خیال میں شادی کی فار اے بوائے اینڈ اے گرل کیا ہوگی, کیا ہونی چاہیے؟ اچھا آئیڈیل ایج ویسے تو میں کچھ بھی بول دوں, لیکن اگر میں پاکستان کے سرکمسٹانسز آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹین ایج میرجز کا رواج ہے. سو موسٹلی فیملیز فائنڈ اٹ میٹر آف گریٹ پرائڈ کہ جی بالکل ینگ ایج میں رشتہ آ گیا اور انہوں نے شادیاں کر دی ہیں. تو ٹین ایج میں جو پریگنینسیز اور وہ ہو رہی ہیں دیٹ از ہائیلی ڈینجرس ان دی سینس کہ وہ بھی ٹین ایج میں ہو رہا ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ. میرے خیال میں 20s میں پریگنینسی از آلویز اے گڈ آئیڈیا. اور اسی طرح لیکن اب چونکہ لوگ کریئرس بھی پرسیو کر رہے ہیں اینڈ اٹ آلسو ڈپینڈس اپون دی ہیلتھ انڈیکیٹرز آف مدر ٹو بی. لیکن 20s is always the best time and one should always try to avoid pregnancy in the teens age. مطلب آپ یہ دیکھ لینا کہ ابھی تو 13 سے 19 سال کے درمیان میں بھی پنجاب میں بھی پتہ نہیں کتنی بچیاں ہیں جو 2 یا 3 دفعہ آلریڈی پریگنینسی میں جا چکی ہیں. تو یہ پاکستان دنیا کے ان ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ کم عمری کی شادی کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے شادی ایک سوشل آپ کا اوبلیگیشن ہے, آپ کو کسی وجہ سے اگر جلدی شادی کا ڈیسیجن کرنا پڑ گیا تو اسٹل آپ پریگنینسی کو اوائڈ کر سکتے ہیں. سو فیملی پلاننگ کے منصوبہ بندی کے طریقہ جات وہ اویلیبل ہیں. اب تو ہم نے اپنی ایکسیس اتنی انکریز کر دی ہے, اب یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. ڈاکٹرز کے پاس آئیں, کنسلٹ کریں اور پھر اپنی صورتحال اور صحت کے مطابق کوئی بھی اچھا فیصلہ اڈاپٹ کریں. میم آپ کی والی بات ہمارے ویوز کے لیے یہ بتائیے گا کہ کوئی ینگ کپل ہے, میرڈ کپل ہے, دے آر نیو انٹو میرج, وہ کیسے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے ڈاکٹرس کے پاس جا سکتے ہیں, از دیر اے فزیکل مین جہاں پہ وہ کوئی کلینک ہے جہاں پہ جا سکتے ہیں, آن لائن کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. اچھا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو کہ آپ کو پتہ بڑا ہسٹوریکل ڈپارٹمنٹ ہے. سو وی ہیو اے واسٹ نیٹ ورک آف فیملی سینٹرس. وہ تو تقریباً پنجاب میں 2100 کے نزدیک سینٹرز اسٹیبلشڈ ہیں. سو اس کا ایک آئیڈیا یہ کہ یہ ہم نے بنگلہ دیش سے انسپریشن لی تھی کہ آپ بالکل گلی اور محلے کے لیول پہ ایک اسمال سینٹر اسٹیبلش کر دیں جس کا بنیادی مقصد بھی لوگوں کو فیملی پلاننگ پہ کاؤنسلنگ اور گائیڈنس مہیا کرنا ہے, اور ساتھ ہی وہ ان کو ریفر کر دیتے ہیں ٹو آر میجر فیملی پلاننگ کلینکس جو کہ تمام بڑے ہسپتالوں میں اسٹیبلشڈ ہیں. اٹ ہیز اے آپریشن تھیٹر اینڈ آل دا ادر میڈیکل اسٹاف اینڈ اٹ از ہیڈیڈ بائی WMO. ہماری ڈاکٹرس بہت ہی زبردست ہیں, دے آر سیزنڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ. بلکہ اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ آئیں, ان سے کنسلٹ کریں اور اپنی زندگی کے لیے کوئی بہتر فیصلہ اڈاپٹ کریں. کمنگ فرام اے ریلیجیس کلرک, اگر یہ بات آئے اس حوالے سے بھی آئی ہرڈ پاپولیشن ویلفیئر بہت ڈیپلی کام کر رہا ہے, اس حوالے سے آپ کے انیشیٹوز جو ہیں وہ بھی بتائیے گا. نہیں بالکل. اچھا میرا یہ خیال ہے, بے شک آپ کسی بھی نظریے سے دیکھیں, اٹ از آل اباؤٹ اویئرنیس. جاننے اور نہ جاننے کے درمیان میں بہت فرق ہے. تو پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں, مطلب کووڈ-19 میں آپ دیکھ لیں, ایڈس کے پروگرامز میں آپ دیکھ لیں, تیلیسیمیا, ہیپیٹائٹس, ایون کارڈیولوجی میں دیکھ لیں کہ جب لوگوں کو پرفیکٹ نالج دی جاتی ہے اینڈ دے میک چینجز ان ٹو دیئر لائف اسٹائل اینڈ لائف اینڈ دے ٹیک سرٹن ڈیسیجنس, تو ان کی لائف کی کوالٹی کتنا امپروو کر جاتی ہے. تو جو ہمارا فیملی پلاننگ کا ایک پورا آپ کہہ لیں کہ کورس آف ایکشن ہے, اس کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں سیلیبریٹیز کے ذریعے. اور پاکستان کی اگر ہم لینڈسکیپ کی بات کریں تو پاکستان میں امامز اینڈ علماز اینڈ خطیبس اینڈ دے ہیو آلویز ہیلپ ان اے بگ وے. بیکاز دیکھیں بچے یا فیملی یا میرج تو بات کا سوال ہے, پھر سب سے پہلے تو آپ حقوق العباد تو سمجھیں, اس کے بعد پیرنٹس کے رائٹس ہیں, فیملی کے رائٹس ہیں, آپ کی وائفس کے رائٹس ہیں, اور آپ جتنا ڈومیسٹک وائلنس ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس پہ بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور آپ ان تمام رشتوں کی اسپرٹ کو سمجھیں گے تو ایسا کپل آپ کوئی اچھا فیصلہ بھی لے پائیں گے بامی رضامندی کے ساتھ. تو اسی کے پورے ارد گرد نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے ان دا پاسٹ 5 ایئرس. اور جتنے بھی امام علماء اور خطیب تھے پاکستان میں, پنجاب میں, انہوں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بہت سپورٹ بھی کی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ ہمارے پروجیکٹس بہت سکسیزفل رہے. پھر ان کی ایک کاؤنسلنگ کے بعد وی ایکسپیرینسڈ کہ ہمارے انکمنگ کلائنٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. سو کیپنگ آل دو سکسیز اسٹوریز, ناؤ ڈپارٹمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ ہم اس کو تمام پنجاب کے اضلاع میں امپلیمنٹ کریں گے. اینڈ ایوری ویئر وی وڈ بی سیکنگ ہیلپ from all the imams and khatibs to help us. Excellent. So that a narrative of positivity that can be raised. Perfect. Ma'am, Lahore being the capital of Punjab, لاہور کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, اوور پاپولیشن
لاہور میں کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک لاہور سمیت اب بہت شہروں کو دیکھ لیں، کراچی، اسلام آباد، یہ سب کتنی تیزی سے گرو کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ جب آپ کو اس طرح کی مائگریشن کے ٹرینڈس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وچ از ناٹ ان نیچرل بیکاز اٹ از ہیپننگ آل اکراس دا گلوب. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنے ممالک ایک دوسرے سے لوگ مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں. تو سم ویئر مائگریشن بہت ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی ہے سو دیٹ کہ آپ کو لائف میں بیٹر اپرچونیٹیز ملتی ہیں اینڈ یو کین کلائمب اپ. تو اس کو انکریج ہی ہم کر سکتے ہیں، لیکن آف کورس اس کے ساتھ بہت پلاننگ کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیسے کریں گے. فیسلٹیز اور ٹرانسپورٹیشن، واٹر اینڈ انرجی، ان سب کا ایک آپ کو پرفیکٹ مکس بھی چاہیے. اور پھر آپ کو کمیونٹی اسپیسیز بھی چاہیے. میں پہلے کلچر میں کام کرتی تھی تو آئی ووڈ سے کہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان کو ایک میلٹنگ پاٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں سو دیٹ کہ ان کو کلچرلی مکس اپ کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس کے ساتھ بہت چیلنجز بھی انوالو ہیں، بٹ آئی ایم شیور دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس وڈ بی ورکنگ اپون اٹ. جیسے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، بیکاز آپ کو اتنے ہی اسکولس چاہیے، اتنے ہی کالجز چاہیے، اتنی ہی کیمپسز چاہیے. ساتھ میں یو نیڈ مور ہاسپٹلس، اور آپ کو اسی طرح کمیونٹی کو ایبزارب کرنے کے لیے بہت ساری کمیونٹی اسپیسیز بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میم، ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، پاپولیشن کا اور ویمن امپاورمنٹ کا بھی دیکھا جائے تو ایک بڑا گہرا تعلق بنتا ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین پاپولیشنز رول ان امپاورنگ وومن آف پنجاب؟ آئی تھنک بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، I must say، بیکاز ایک تو یہ کہ ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ اور پاپولیشن گروتھ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بٹ اس کا جو کو ریلیشن ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اف وی لک ایٹ دی ڈیٹا آف سرٹن کنٹریز لائک بنگلہ دیش، تو وی ریئلائز کہ جیسے جیسے خواتین کی امپاورمنٹ جو کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کے ذریعے ہوئی، ساتھ ساتھ فیملی پلاننگ میں امپرومنٹ آتی گئی اور نمبر آف چلڈرن پر کپل کم ہوتے چلے گئے. تو آئی تھنک کہ جب خواتین کی امپاورمنٹ ہوتی ہے دے آر بیٹر ایجوکیٹڈ. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی ڈیسیجن میکنگ بہت امپروو کر جاتی ہے اینڈ موسٹلی دے ٹرائی ٹو ڈیسائڈ ٹو گو فار اے اسمالر فیملی. اور نمبر 2 جو ہے، جو ان ٹرمز آف کیش دیئر امپاورمنٹ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، وہ ان کی اپنی لائفس پہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور کیپنگ ان ویو دیٹ ٹرینڈ اینڈ ریسرچ، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی پنجاب میں تو وی ول ویو لاٹ آف ٹرانسفارمیشن فار آل دا پازیٹیو ریزنس. جو چیف منسٹر صاحبہ کی پالیسیز کا اگر آپ کیومولیٹیو ایفیکٹ دیکھیے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وی ول آل ایکسپیرینس ا ٹرانسفارمیشن انشاءاللہ. جی وی ہیو ہیڈ دا ڈسکشن. میم میں چاہوں گا کہ آپ پنجاب کی جو پاپولیشن ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے جو ویورز ہیں، ہمارے جو ویورز ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دیں کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تو اپنا کام کر رہا ہے، بٹ آئی تھنک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پبلک ہے. تو پبلک کیا کر سکتی ہے اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے؟ اوور ٹو یو میم. آئی تھنک ہمیں سب سے پہلے تو اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی صحت کا خیال رکھیں. اگر ان کے وائٹامنس اور نیوٹرینٹس اور منرلس پورے ہوں گے تو وہ پورے اس ہاؤس ہولڈ کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گی جس کی وہ کسٹوڈین ہوتی ہے. اور نمبر 2، اگر آپ کا خاندان متوازن ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. سو جسٹ کیپ اپ دا بیسٹ اسپرٹ، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے اپنے ہیں ان کی صحت کو بھی انشور کریں. ڈیفینیٹلی جی، یو ہیو ہرڈ اٹ. آپ کا خاندان متوازن ہوگا تو پنجاب خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا اور آپ خوشحال ہوں گے. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو، بہت شکریہ.